کا سوال کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو دوست سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا اپنے ہاتھ اٹھائیں. اپنے دو ہاتھ کا ہے, اپنے دوستوں کے دونوں ہاتھ ہیں, اپنا ہاتھ. اگر آپ ہوتے تو میں دونوں ہاتھ کا کہتا, آپ تو میرے برابر بیٹھیں گے. آپ ہمارے ایک بھی نہیں, دونوں ہاتھ میں کبھی. تو سب سے پہلے میں خورشید بھائی کو سوال کی دعوت دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, میرا نام خورشید احمد ہے اور شعبہ صحافت سے میرا تعلق ہے. آپ نے انتخابات کے حوالے سے بات کی کہ جاگیردار یہ وڈیرے دوبارہ آ جاتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لینڈ ریفارم کیے بغیر شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ خورشید بھائی, یہ سوال سیاسی ہے چونکہ, اور سیاسی شعور رکھنے والے لوگ جواب دیں گے. میں ایک چونکہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں, میں نے سیاسیات مدن, سیاسیات عالم بطور طالب علم پڑھی ہے, لہذا جو میں جانتا ہوں جواب دے دیتا. ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ بڑے چال باز قوم کے فرد ہیں آپ, اس میں کوئی راستہ نکال لیں گے. کیا لینڈ ریفارم بھٹو صاحب نے نہیں کی تھی؟ بتائیے. لینڈ ریفارم بھٹو صاحب نے نہیں کی تھی؟ کی تھی. کیا فائدہ ہوا؟ کی تھی, لیکن وہ چلنے نہیں دی گئی. ہاں, یہی کہہ رہا ہوں, آپ چلنے نہیں دیں گے. اس کی ایک وجہ ابا جان ہیں وزیر اعظم, بیوی جان ہیں سینیٹر, خالو جان ہیں چیف منسٹر, اور کسی کو جگہ نہیں سمجھی نائب وزیر اعظم. بھائی کون لوگ ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو چلنے دیں گے؟ ہاں, میں کیا رہا ہوں وہ سن لیجئے, صرف آخری جملے آپ کی گفتگو کا. جب تک کوئی سچا انقلاب نہیں لائیں گے, بالکل تہس نہس کر کے نیا نظام نہیں لائیں گے, کچھ نہیں چلے گا. میرا نام شمشد توحا زبیری ہے. میرے دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار میں فرق آپ فرمائیے گا. دوسرے, یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے اپنے لیکچر میں, یہ بہت سے ہمارے جو شرکاء ہیں ان کے لیے نئے ہیں. آپ نے نئی نسل کے لیے اس معاملے میں کیا آپ اردو بچوں کے لیے ادب لکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ الفاظ آپ نے کیا شامل کیے ہیں اپنے اس میں کتابوں میں؟ جی عزیز گرامی, پہلے میں لفظوں کی بات کروں. بعض لفظ صرف بولنے کے ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں, سینہ سفر کرتے ہیں. مائیں انہیں, ماؤں کے انسٹیٹیوشن میں وہ بچے لفظ جانتے ہیں. اب دلی کی کرخنداری وہ آریہ ہے, وہ جاریہ, میں کیسے لکھ دوں گا؟ یہ کیا کری جا رہی ہے, کیا کری جا رہی ہے؟ اب میں اسے لکھ نہیں سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, ٹھیک. لیکن جو لفظ غائب ہو رہے ہیں وہ اہل لغت نے لکھ دیے ہیں, جس کا میں نے ذکر کیا. میں بھی ان میں سے ایک ہوں. میری بڑی لغات امیزون پہ دیکھیے میرا نام لکھ کر, تو وہاں میں نظر آؤں گا آپ کو, اور بہت سے کام میرے لغت پہ. لیکن یہ تمام جو سسٹم ہے کلوکیل, یعنی ہمارا سرمایہ زبان, میں سفر کر کے آیا ہوں روہیل کھنڈ سے بچپن کا, تو میرے حافظے میں وہ تمام چیزیں ہیں, میرے بچوں کے حافظے میں وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں دیتا رہتا ہوں. ایک تو یہ, اور دوسرا اختیار میں جواب. جی, یہ ٹرم ہے, کوئی فرق نہیں ہے, جو چاہیں آپ کہتے ہیں, ٹرم ہے. ارباب اختیار فیصلے کرتے ہیں, تو ارباب اقتدار بھی فیصلے کرتے ہیں. کہیے. جی سہیل بھائی. عریف صاحب, میرا نام سہیل یعقوب ہے, اور میرا سوال یہ ہے, جو آپ نے خورشید صاحب کے جواب میں کہا تھا کہ جب تک کوئی سچا انقلاب نہیں آتا, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس خطے میں سچا انقلاب آ سکتا ہے؟ دیکھیے صاحبان بصیرت ہیں آپ لوگ, سب سے بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا سیاست کی طرف ذہن جاتا ہے, اور میں اہلیت نہیں پاتا اپنے اندر. تاہم میں شہری تو ہوں پاکستان کا, مجھے ووٹ کا حق ہے. ووٹ کیسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ووٹ کیسے کہتے ہیں؟ رائے کو کہتے ہیں. رائے, میں رائے دے سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے 73 برس میں
اس ملک کو ڈاکٹر اسد علی آپ کے سامنے قرآن اور خدا کو گواہ کر کے کہتے ہیں آپ نے کھویا زیادہ ہے پایا کم ہے. آپ بجائے بلندی کے پستی کی طرف آئے ہیں اور مجھے ڈر ہے آپ اور گہرے کنویں کی طرف گر پڑیں گے جا کر. کیا مطلب ہے کہ سسٹم میں تبدیلی لائیے. اور سسٹم میں تبدیلی کون لائے گا؟ سینیٹر. ابا جان جو بیٹھے ہیں ان کے 3 بیٹے پارلیمنٹ میں، 3 بیٹے، سینیٹر کے 3 بیٹے، اور رشتہ داروں کی باقی فہرست قلعبند مکانوں میں سرکاری. ہم سے کہتے ہیں بجٹ میں کمی لاؤ، یہ لائیں گے انقلاب. ہم سے کہتے ہیں بجٹ میں کمی لاؤ، اور ہر آئے گئے کو وہ جو عشائیہ دیتے ہیں، ابھی ناراض دوستوں کو جو عشائیہ دیا ہے اس کا ذرا بل معلوم کر لیجئے کیا تھا. پرسوں آپ نے کبھی گورنمنٹ ہاسٹل دیکھے ہیں؟ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، میں نے ایم پی ہے بھائی، پتہ نہیں یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں 13-14 وہ آپ کو وہاں گھسنے دیتے نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. کبھی ان سے کہہ کے کہیے کہ ہمیں وہاں کے کیفیٹیریا میں ایک دن چائے پلا دیے. 1 روپے 25 پیسے کا ٹوسٹ لگا ہوا مکھن، چائے کا پورا سیٹ جس کے اندر بہت سی چیزیں، لسٹ نکال کے دی، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ یہ انقلاب لائیں گے؟ یہ ہر ایم این اے ایم پی اے کی جیب میں پی آئی اے کے ٹکٹوں کی بھرمار. جب جاؤ جہاں بھائی مولوی صاحب چاند دیکھنا، واہ میں تیرے قربان جاؤں، میں چاند میں نہیں دیکھ سکتا، وہی دیکھیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ اور اس چاند دیکھنے کا بل کیا ہے، کس جگہ ہے، اور کیسے کیسے پاکیزہ لوگ وہاں نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. چاند کا میں اعلان نہیں کر سکتا. جی السلام علیکم سر، میرا نام نثار نندوانی ہے. آپ نے نظام کی بات کی تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ، اور انقلاب کی بات کی تو انقلاب جو ہے یہاں پر پرامن طریقے سے تو آ ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں پر جو انقلاب اگر آیا تو پھر وہ خونی آیا. تو اس کا حل یہ ہے، آپ نے جیسے نظام کی بات کی تو میں یہ عرض کروں گا کہ متناسب نمائندگی، اگر ہم سب مل کے ایک ٹرین چلائیں کہ نظام کا سسٹم چینج ہونا چاہیے، یہ اس نظام ہمیں قبول نہیں. متناسب نمائندگی کا نظام ہے جس میں سب کو نمائندگی ملے گی. تو اس کا جو ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اچھی تجویز ہے، لیکن یہ جو رزلٹ بنائے گا اس کے 45 اور 47 وہ کون ہوگا؟ بھائی میں اندر کا آدمی ہوں، میں نے بھی الیکشن کرائے ہیں بطور پریزائڈنگ. یہ 45 اور 47 پر تو میرا اختیار نہیں، میں نے دے تو دیا ہے لیکن وہ کیا ہے کہاں ہے مجھے نہیں پتا. جی رسول اللہ میرا نام ہے. آپ نے پہلا جملہ ایک جو ادا کیا تھا کہ میں انسانیت کو پہلے محبت کرتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی انسان میں اور غیر اسلامی انسان میں کیا فرق ہے؟ یہ کھڑے ہو کے جواب دوں گا. انسان نے وسعت دی ہے، سب کو برابر کیا ہے. آپ سب کو سلام کر سکتے ہیں، گڈ مارننگ. کافر کو آپ سلام علیکم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ یا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ. احترامات ہیں، مذہب کے اپنے احترامات ہیں، میں اس کے قدر کرتا ہوں، اس کے احترامات الگ ہیں. انسانیت ایک ایسا اسپیکٹرم ہے، ایک ایسا وسیع ورق ہے جو اتنا پھیلا ہوا ہے جس میں نسل، رنگ، روپ کوئی چیز آڑے نہیں آتی ہے. شادی کر سکتے ہیں انسانوں کے درمیان، آپ کر سکتے ہیں. مذاہب میں حد
احترامات مذہب کے حوالے سے کہ مذہب کی حرمت باقی رہے، مذہب کی تقدیس باقی رہے، لیکن دیواریں تو ہیں. میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. منصور فرقہ اسد اللہ یم منم آواز انا اسد اللہ در افغانم، غالب کا شعر پڑھا آپ کے نام سے. میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت کوئی مقابلہ نہیں ہے مذہب کا. آپ کے پیغمبر جلیل القدر تمام کائنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. اس کا مطلب ہے وہ ایک اور وسعت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے عقیدے، اپنے فکر سے ایک اور عالم بسیط کی طرف جا رہے ہیں کل رحمت کے لیے. تو کہیں کہیں انسانیت اور مذہب کے درمیان ایک حد فاصل ضرور ہے. حد بندی کہتے ہیں، احترامات مذہب کہتے ہیں. جی شفیق اللہ بھائی، اس میں ہماری میرا سوال صرف ایک توجہ ہے. آپ کی پی ایچ ڈی غالباً بچوں کے ادب پہ شاید ہے، اور میرے ساتھ جو مجھے معلومات ہیں، غلط نہیں ہوں میں سے بات کر رہا کہ پاکستان کا شاید پہلا پی ایچ ڈی جس نے بچوں کے ادب پہ کیا ہوا، اور کیا آپ آج تک کب آئے. بولنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو سب فارغ ہو چکے ہیں سارے. آج اگر پاکستان کا مستقبل بننا ہے یا محفوظ ہونا ہے، وہ بچوں کے ساتھ ہونا ہے. اگر میرے حساب سے ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں وہ 5ویں 6ٹھی کی بات کہ اس سے کچھ بچوں کو سکھایا جائے، یا شاید جو یورپ کہتا ہے کہ وہ 1.25 سال سے 1.5 سال کے بچے پر کام کیا جائے. میرا تھیسس بالکل نیا ہے. میں کہتا ہوں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس پر کام کیا جائے تاکہ اس کے مزاج میں جو تبدیلی ہے. بچوں کے ادب کے ساتھ آپ بچوں کو توجہ دلانے کے ساتھ اس پاکستان میں کیا تبدیلی کے خواب دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑی قیمتی بات کی ہے، لیکن کم تر جواب میں دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بچے عامل اور محرک نہیں ہیں کسی چیز کے، چونکہ بچوں پر عامل بڑے ہوتے ہیں. متحرک، قوی، قادر آپ ہوتے ہیں بچوں میں. لہذا میرا پیغام وہی تمام جو بچوں کے لیے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ذریعے پہنچے. ان میں پہلا یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں آپ سرکاری افسروں کی بجائے پڑھے لکھے لوگوں کو نصاب دیجئے بچوں کا، جو نہیں دیا آپ نے. نہیں دیا آپ نے مادری زبانیں، تہذیبی، یوم ثقافت. بھائی سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وحدت کو توڑنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ الگ الگ کلچر دکھائی دیے جائیں. الگ الگ نصاب میں وحدت کی طرف لائیے قوم کو. بچوں کے نصاب میں یہ ضرورت ہے. نصاب مرتب کریں اساتذہ، سرکاری افسر نہیں. اور اساتذہ بھی سیاسی جماعتوں کے نمائندے نہیں، سچے استاد آپ کو مل جائیں گے. اب بڑے 24-25 کروڑ کی آبادی، عالموں، خطیبوں، سائنسدانوں، تاجروں، مزدوروں، مفکروں، ادیبوں اور سوچنے والوں سے بھری پڑی ہے، مگر آپ نے انہیں پھینک دیا اٹھا کے. انہیں لائیے. السلام علیکم، میرا نام کامران سعید ہے. کامران، آپ کا فکر انگیز لیکچر میں بہت غور سے سنا. اس کا عنوان تھا سماج، ادب اور تہذیب. یہاں ایک میرا سوال ہے کہ سماج، ادب اور تہذیب میں ہماری زبان کا کتنا عوامل رہا ہے جو ہم ایک ارتقاء تو ہوا لیکن ہم ایک اس کی ترویج نہیں کر سکے صحیح معنوں میں، اور ہم ایک منتشر بھیڑ میں تبدیل ہو گئے بجائے ایک قوم کے. کامران بھائی، یہ سوال جواب چاہتا تھا، آپ نے کیا، اچھا کہا. سماج، ادب اور تہذیب 3 ابعاد ہیں، ڈائمینشنز ہیں قوم کے. کسی قوم کی تشکیل کے یہ 3 ڈائمینشنل نیشن ہے: سماج، ادب اور تہذیب. ان تینوں کو ملا کر قوم بنتی ہے. یہ میرا موضوع، اور میں نے تینوں چیزوں کو یکجا کر کے بتانے کی کوشش کی. لیکن آپ کا جواب یہ مزید یہ جملے چاہتا تھا، وہ کہہ دوں کہ اس وقت اجتماعیت نہیں ہے آپ کی قومیت میں. کوئی آدمی پارلیمنٹ میں زبان کی اہمیت کو کبھی خاطر میں نہیں لا رہا ہے.
कौम का विफाक की अलामत, कामरान भाई, विफाक की अलामत यानी कौमियत की अलामत, वो अंग्रेजी सूट बूट में बैठा हुआ है। वो उसका मौका मिले तो वो अंग्रेजी बोल रहा है। वो इज्तिमाइयत जो है तहजीब के साथ विफाक उसका, रिश्ता उसका, मरकजियत उसकी वो कायम नहीं है। और जब तक ये इंतशार रहेगा ये कौम अपनी मुराद को नहीं पहुंच सकती है और ये बटी रहेगी, ये ज़बानों में तकसीम हो जाएगी। मुझे तो डर है ये सकाफतों में पगड़ी बांधे, चादरें ओढ़े, डंडे लिए हुए, अरे कोई वहदत भी है तुम्हारी सकाफत की, कोई वहदत है? कोई निशान नहीं है। उसकी बका पर काम कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मैं क्या करूं बच्चों के लिए, आगे थोड़ा सा मुझे बच्चों के हवाले से जरूर मुझे गाइड करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए कुछ न कीजिए, जो कुछ आपके पास है वो पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है। मुझे आपसे बस ये कहना था कि आपने जब आपने अपनी तकरीर शुरू की तो दिमाग भी खुला और मतलब बहुत ज़्यादा खुला और थोड़ा सा दिल भी हिला कि जो आप ये कह रहे हैं ना, क्या हम ये सब कुछ कर सकते हैं या हमारे आने वाली नस्लें करेंगी? जब हम में इतना दम नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सकें और कर नहीं सके आज तक। मेरी उम्र के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सके, तो क्या आने वाली नस्ल करेगी जो कि ज्यादातर बाहर है? मेरे सारे बच्चे बाहर हैं, तो ये कौन करेगा? मुझे लगता है बस अल्लाह ही करेगा। आपका क्या ख्याल है? अल्लाह अगर करे तो ये सब पलट सकता है और जो आपने कहा वो सब हो सकता है या जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। अपनी बहन को जवाब दे दूं। मेरी बहन, बात यह है कि इस वक्त कौमी तरबियत में औरत को अव्वलियत हासिल होनी चाहिए, जो नहीं है। आप ये कीजिए, अगर मुमकिन हो तो अपने ग्रुप, स्टडी ग्रुप कहलाते हैं, मजहबी नहीं, ये जो तहजीबी ग्रुप होते हैं इनको जमा करके एक सोच दीजिए। और सोच ये है कि हम में कौमियत की वहदत पैदा हो। पहले हम सिंधी नहीं हैं, हम पंजाबी नहीं हैं, हम मुहाजिर नहीं हैं। कौमी वहदत के शऊर को औरतें बच्चों में डाल दें तो शायद यहाँ से फतीला रोशन हो जाए। जी यूसुफ भाई, यहाँ इनकलाब की बात हो रही है कि इनकलाब आएगा या इनकलाब हो जाएगा। जहाँ जहाँ इनकलाब आया, फ्रांस, रशिया, ईरान, चाइना, उसके बाद क्या हुआ, इसको फिर भी गौर करना चाहिए। सही। असमें इनकलाब की कई सूरतें हैं। एक सियासी इनकलाब है, एक ज़हनी इनकलाब है। आपने फ्रांस के इनकलाब का भी जिक्र किया। जनाब, फ्रांस का इनकलाब ने फ्रांस को बदल दिया है 17वीं सदी के बाद, बिल्कुल उसकी काया पलट दी है। बिल्कुल यूरोप का फ्रांस, वेटिकन सिस्टम में तब्दीली। आपको मालूम है रोमन्स और वेटिकन्स में भाई एक अलग मौजू है। एक इनकलाब वो है कि वो बाकायदा यकजहती के साथ जी रहे हैं। तमाम ईसाई अक़वाम एक ज़बान है। आज किसी ईसाई के साथ आज यहाँ कोई जुल्म करें, अमेरिका बहादुर जहाज़ उतार कर उसको ले जाता है। आप फ़लस्तीन के बच्चे पुकार रहे हैं, औरतों को बरहना करके उनकी लाशों पर से आप देखें बकरियां दौड़ाई जा रही हैं। अब कौन लोग हैं? मैं अर्ज़ कर रहा था, इनकलाब को मतलब है तब्दीली लाइए, किसी तरह भी लाएं, मुसलमान एक जगह हो जाए। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियाँ बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। और हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने और बाखबर है। ये तो वो बात है जो हमने कुरान के हवाले से की, लेकिन हकीकत में जो इनकलाब आ चुका है, इस वक्त आ चुका है, उसको महसूस कीजिए। गजब की कुर्बानियां ज़ाया नहीं गई हैं। 258 और 260 दिन गुजर चुके हैं। 50,000 और लाख शहीद हो चुके हैं।
75 और 80 हजार जो जख्मी हैं, जो जितनी भी वेलफेयर की तंजीमें हैं उसको आप कहीं भी जोड़ लें और किसी अनुमान से भी जोड़ लें, वो उसमें कामयाब नहीं हो सकती जो गजब ढाया जा रहा है। लेकिन वो जो इनकलाब आ रहा है वो अमेरिका में आ रहा है, वो फ्रांस में आ रहा है, जहाँ जहाँ भी आपका मुसलमान को इसने महसूस किया है, इस दर्द को महसूस किया है, वहाँ इनकलाब उठ खड़ा हुआ है। सवालात खत्म हो गई। इसके बाद बहुत मुख्तसर तौर पे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान फिरोज खुसरो नातिक साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और इनकी रिश्तेदारी भी है जनाब डॉक्टर अदीब साहब से। ये कुछ बात करना चाहते हैं। अमूमन तो हमारे मुकाबले में ये तरीका नहीं है, लेकिन फिरोज भाई को लिए मैंने खुसूसी तौर पर इसमें ये रियायत की है कि 3 मिनट में वो अपनी बात मुकम्मल करें। ठीक है, शुक्रिया। साथ गुफ्तगू रहती थी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जैसे अभी बहुत से लोगों ने कहा कि हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए क्या कहें, जैसे आपने भी पूछा, तो डॉक्टर साहब ने कहा जो कुछ आपके पास है आप उन बच्चों को दे दीजिए। मैं आज से 80 साल का मैं होने वाला हूँ और मैं सन 62 की एक बात बता रहा हूँ कि मैं मैट्रिक में था और 3rd पाकिस्तान नेशनल जमहूरी वॉल्टन लाहौर में मैं खैरपुर से अपने तालिब दोस्तों के साथ गया। मेरे वालिद साहब ने एक ख़त, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था ख़त का, तो शायद करीम साहब मुस्कुराइए बाद में, तो वो मेरे वाले सामने पोस्ट कार्ड जो है वो खत जो था वो असद भाई को भेजा कि खुसरो वहां पे आया हुआ है। जमहूरी खत्म हो गई, मैं वापस आया हूँ और उसके बाद असद भाई का खत आया कि ये मुझे बहुत ताख़ीर से मिला और शायद वहां पे गए भी और खुसरो जो है वो अपने ग्रुप के साथ जा चुके थे। आज तक वो खत मेरी नजरों के सामने है। वो राइटिंग, वो हैंड राइटिंग जिस खूबसूरती के साथ लिखा हुआ था वो मैं उसको फरामोश नहीं कर सका। वो तहजीब जो थी वो आज भी मेरे सामने है कि उस खत का मेरे वालिद का जवाब जो है वो डॉक्टर साहब ने दिया। और उसके बाद जब मैं हेडक्वार्टर्स में मेरी पोस्टिंग हुई पेशावर में, तो वहाँ लाइब्रेरी में मैंने बच्चों के अदब के ऊपर कई वॉल्यूम देखे डॉक्टर साहब के, वो भी मेरे जहन में आज तक है। वो बच्चा जो उस वक्त यकीनन नौजवान होगा और मैं वो बहुत ही छोटा था, वो शख्सियत मेरे जहन में आज तक उसी तरीके से है। वो तमाम तरबियत, अदब, समाज और तहजीब की शक्ल में डॉक्टर साहब की शक्ल में हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक मरतबा फिर अपने सामीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई शदीद गर्मी के अंदर आप लोग बर वक्त तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, एक हादसे का जो मैं बता चुका हूँ उसकी वजह से ताख़ीर हो गई। बहरहाल अब आखिरी जो हमारी रिवायत है कि हम अपने मेहमान को बज़र मुकालमा की एक यादगारी शील्ड पेश करते हैं और इस शील्ड को पेश करने के लिए मैं जनाब शाहिद करीम साहब से और फिरोज खुसरो नातिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और डॉक्टर साहब को शील्ड पेश